بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویوز، السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحت والی زندگی دے، آمین۔ ویوز، آج میں آپ کے ساتھ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ اصل میں ہمارا ایک پروگرام بنا تھا کہیں جانے کا، تو جہاں ہم نے جانا ہے وہ اسٹرومبرگ کہلاتا ہے، تو اس کے لیے ہم سفر پہ نکلے ہیں۔ تو گھر سے چلے، پھر آگے یہ آٹو بان لی، اس کے اوپر اب جا رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ پل بن رہا ہے، اس لیے وہ لائنیں ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں گیلب، تو اس لحاظ سے سوچا تھا کہ سفر چونکہ تھوڑا سا لمبا ہے، یعنی تقریباً ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کتنا رش ملے گا یا کیا ہوگا۔ تو بہرحال ابھی ہم جا رہے ہیں آٹو بان پہ، تو اس کے نا ایک انہوں نے ٹریک بند کیا ہوا ہے، شپور بند کیا ہے، کیونکہ وہ باؤسٹیلے کا کام ہو رہا ہے۔ تو آج چونکہ زونٹا کا دن ہے، سنڈے کا، اس لیے سڑک پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اکثر یہی کیا جاتا ہے کہ جب سڑک کا ایک حصہ یا ایک ٹریک بند ہو تو پھر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ ویورز، آج موسم بڑا عجیب سا ہے، بادل بہت گہرے چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، بارش بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی لگتی ہے۔ میرے خیال ہے کہتے ہیں کہ تقریباً 16 گراڈ یا 14 گراڈ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، آپ اوپر دیکھیں تو میں بادل بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت زیادہ بادل ہیں، اور یہاں کچھ بادل ایسے بھی ہیں جو پہاڑوں سے نیچے نظر آتے ہیں، جیسے یہ ہیں، تو کافی گہرے بادل ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، تو چلتے چلتے جیسے کوئی راستے میں خاص چیز آئے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ تو ابھی ہم چونکہ آگے بات کروزنک کے آگے ہم اس سے پہلے ہی کھولن والی جو آٹو بان ہے وہ لیں گے، اور اسی پہ اسٹرومبرگ کا اوسفار بھی آئے گا۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ابھی اس ٹائم پہ شکر ہے کہ کوئی اتنا رش نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی سٹاپ بھی نہیں ملا، تو ہم جا رہے ہیں۔ ویورز، یہاں پہ جو منڈے سے فرائیڈے جو ہوتا ہے اس پہ ان سڑکوں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی تھوڑا سا کتنا وہ اندھیرا سا ہو گیا تھا، یہ بادلوں کی وجہ سے ہوا اس جگہ پہ، اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ آگے جو گاڑیاں ان کی لائٹیں جو جل جاتی ہیں۔ تو ابھی چونکہ سائڈ پہ بہت کچھ ایسے سین آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ شیئر کیا جائے، تو بہت بادل اور اس طرح، تو ہلکی پھلکی بارش ہے، بارش اتنی زیادہ تیز نہیں ہے، تو اللہ کرے کہ نہ اتنی تیز ہو، کیونکہ سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو مشکل بنتی ہے۔ تو یہ غالباً ہمارا ہاؤس واٹ آ گیا ہے کولن کی طرف جانے کا۔ یہ ہم نے لیے دوسری آٹو بان لی ہے اور اس پہ ہم جائیں گے۔ تو اس سے آگے پھر دیکھیں کہ کب ہم اسٹرومبرگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ویورز کے آگے اسٹرومبرگ آ گیا، چونکہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس لیے شارٹ کی ہوئی ہے اندر سے۔ تو
یہ اسٹومبرگ سے ہم نکلے باہر کی طرف، چونکہ ہم نے آگے کہیں جانا ہے۔ وہ ہے تو حصہ اسی کا ہی اسٹومبرگ کا ہی، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ ابھی ہم چونکہ باہر کی طرف نکلے ہیں، جس میں بہت زیادہ درخت اور چھوٹی سڑک ہے سنگل، اور آگے لگتا بھی ایسے ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ کافی زیادہ بلندی پہ ہے۔ وہ ہلکی ہلکی بارش ہونے کی وجہ سے اگلا شیشہ جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک آگے سے ہم نکلے باہر، اور یہ بالکل پہاڑوں کے اندر سے ہوتی ہوئی سڑک، ایک چھوٹی سڑک ہے، اور بڑی اس کے خطرناک قسم کے موڑ بھی ہیں، گلائی موڑ سارا کچھ۔ اور یہ اوپر ہم چڑھتے جا رہے ہیں پہاڑ کے، کافی کہتے ہیں بلندی پہ جانا پڑے گا، اور جہاں پہ اوپر بلندی پہ فل پہنچ جائیں گے وہاں بھی ایک چھوٹا سا گاؤں بنا ہوا ہے، ہم اس کو کراس کر جائیں گے آگے۔ یہ اب اتنا ہم اوپر آ گئے ہیں اونچائی پہ کہ میرے رائٹ طرف اگر دیکھیں تو بہت گہری کھائیاں نظر آتی ہیں، جن کو دیکھ کے ویسے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے حفاظت کے لیے یہ ایک طرف جو ہے وہ جنگلہ سا لگایا ہوا ہے لوہے کا، تاکہ خدا نخواستہ کوئی گاڑی سلپ ہو کے تو نیچے گہرائی کھائی میں نہ جا گرے۔ حالانکہ یہاں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود جگہ بہت نیچی اور خطرناک ہے۔ تو یہ دیکھیں سڑک آگے بلاک کی ہوئی ہے، نارمل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ادھر سے نہیں جا سکتے، لیکن ہماری یہ مجبوری تھی کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ ادھر سے بالکل قریب ہے، تو اس لیے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں تک جو سڑک ہے وہ کلیئر مل جائے، اور ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں ہم نے جانا ہے۔ تو دیکھیے ہم جا تو رہے ہیں، یہ سارا پہاڑی کے بالکل اوپر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مکان بھی اوپر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے جیسے گاؤں ہوتے ہیں وہ۔ تو جی ہم یہ اس گاؤں چھوٹا سا جو تھا پہاڑی کے اوپر وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو اصل میں یہاں سے ایک رستہ نکلنا تھا چھوٹا سا، جو جس پہ ہم نے آگے جانا تھا، لیکن یہ ٹرک والے نے روکا، اس نے کہا کہ نہیں، آگے سڑک بن رہی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ یہ چند سو میٹر کے فاصلے سے ہمیں واپس آنا پڑا، اور وہ متبادل جو اس کا رستہ تھا وہ انہوں نے بتایا کہ جنگل کے اندر سے جو آفیشلی سڑک نہیں ہوتی، جو صرف جنگل والوں کے لیے ہوتی ہے، آپ وہاں سے اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اس طرف سے ہوتے ہوئے آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے بھی پھر یہی کوشش کی کہ ادھر سے جنگل کے اندر سے جائیں۔ اب ہم بالکل جنگل کے اندر سے جا رہے ہیں، جہاں نارمل سڑک نہیں ہے، جو ایک ٹمپریری سڑک جنگل والوں نے بنائی ہوتی ہے وہی ہے، اور اس پہ اتنا کوئی زیادہ وہ کیچڑ ہے اور پانی اور بارش، اور مطلب اتنا گھنا جنگل ہے یہ، تو ڈرائیو کرنی بھی کافی مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ وہ گاڑی سلپ بھی کرتی ہے کہیں کہیں سے، تو خوف بھی آتا ہے دونوں طرف دیکھ کے۔ تو بہرحال اب رسک تو لیا ہے ہم نے، تو اللہ کرے انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ تو آہستہ کرتے کرتے ہم اب امید تو ہے کہ اب جنگل سے باہر نکلیں گے۔ یہ دیکھیں بس کتنا گھنا جنگل ہے آگے سارا، تو اس کے اندر سے ہم جائیں گے۔
ویورز ہم کوشش کر کے ہم یہاں آخر پہنچ ہی گئے اپنی منزل مقصود پہ۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں چونکہ فیملی وزٹ تھا، اس لیے وہ اندر والا سین جو ہے باقی تو ہم نہیں دکھا پائے، لیکن اب ہم چونکہ اپنے ٹائم کے مطابق پھر واپس چلے ہیں وہاں سے، تو یہ پھر دوبارہ ہم واپسی کا سفر ہم نے شروع کیا ہے۔ تو اصل میں کچھ علاقے یہاں پہ اتنے ایسے ہیں کہ سڑک بھی سنگل ہوتی ہے اور بہت زیادہ بال کھاتی ہوئی موڑ بھی ہیں، اور اب بارش بھی تیز ہے اور اس کی وجہ سے ذرا سلو چلنا پڑتا ہے۔ یہ رستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں آ جاتے ہیں۔ تو ویورز یہاں پہ جو گاؤں ہیں بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی گند نہیں ہوتا، کوئی آپ کو جانور باہر نظر نہیں آئے گا۔ تو اب چونکہ آج سنڈے ہے، اس لیے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا بارش کی وجہ سے بھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے بھی، تو زیادہ تر باہر نہیں نکلے۔ تو اب ہم وہی اپنی منزل کی طرف واپس آ رہے ہیں، گھر کی طرف۔ یہ سارے کھیتوں سے ہوتے ہوئے دونوں طرف خوبصورت کھیت، اور یہ انگوروں کے بیلیں بھی یہاں پہ ہیں۔ تو ظاہر ہے اس علاقے میں جو رائنلنڈ فالز ہے، اس میں انگور بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی بیلیں لگی ہوئی ہیں یہ والی ساری، اور ساتھ چونکہ بارش ہو رہی ہے کافی، اس لیے کوئی صحیح نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم دوبارہ آٹوبان پہ اپنا سفر شروع کریں گے، چونکہ بعض اوقات آٹوبان پہ آتے آتے کافی دیر لگ جاتی ہے۔ یہ جیسے گاؤں سے ہم باہر نکلے تو پھر آگے کھیتوں سے ہوتے ہوئے، چونکہ لگتا ہے کہ کافی دور تھا وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم نے جانا تھا، تو اس لیے ہمیں اتنا ہی ٹائم دوبارہ وہ آٹوبان پہ آنے کے لیے لگ رہا ہے۔ تو امید تو ہے کہ جب ہم آٹوبان پہ چڑھیں گے تو پھر سپیڈ بھی تیز ہوگی اور انشاءاللہ ہم پہنچ بھی جائیں گے۔ اگر یہی موسم صاف ہوتا، دھوپ نکلی ہوتی، تو یہی جو سائڈوں والی سین ہیں بڑے پیارے لگنے تھے، صاف نظر آنے تھے، یہ ساری فصلیں اور سارے انگور جو لگے، انگوروں کی بیلیں، اور اس طرح دوسرے فصل جو ہے، تو کافی یہاں پہ وہ زراعت کا کام ہوتا ہے، بہت کسان کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ہر قسم کی سہولت ہے، مشینری ہوتی ہے، تو اس لیے پھر اتنی مشکل نہیں بنتی۔ تو لو ویورز ہم آٹوبان پہ پہنچ گئے ہیں، تو واپسی اپنے گھر کی طرف، یعنی اپنے شہر مائنز کی طرف۔ تو یہاں جو ہی ہم آئے ہیں تو بارش سے تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے، اور آگے آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل جو موسم صاف ہے۔ یہاں پہ یہی ہے سسٹم کہ کہیں بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس لیے پھر یہاں پہ کسی یہ نا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے
کہ اگر ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے تو باقی جگہ پہ بھی ہو رہی ہوگی۔ تو ویسے بھی اب بادل کچھ آگے نظر تو نہیں اتنے زیادہ آ رہے۔ لو جی اب ہم اپنے گھر کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ جو میرے رائٹ ہینڈ پہ بڑے بڑے پنکھے شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چلتے ہوئے، یہ یہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے لگائے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ مزید بھی لگائے جائیں تاکہ آئندہ جو بجلی کا بحران آنے والا ہے جو گیس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ اس پہ یہ قابو پا سکیں۔ تو ویورز اب ہم اپنے گھر کے بالکل قریب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی سارے کھیت وہی ہیں جو ہمارے گھر کے پاس ہیں، تو چونکہ میں بھی ایک گاؤں میں ہی رہتا ہوں تو اس لیے یہ آپ کو دائیں بائیں نظر آ رہے ہیں۔ لویزہ ہم اپنے گاؤں میں پہنچ گئے، تو اب ہم انشاءاللہ گھر اپنے خیریت سے پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں، اور شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ تو میں انشاءاللہ جلد ہی ایک اور ویڈیو لے کے جو مائنس کی مزید انفارمیشن کی ہوگی وہ لے کے حاضر ہوں گا۔ تو تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔